ریاست طوطیاں تھیں خوشنما، کہتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ۔ قمریاں بھی تھیں اپنے ذوق میں، ڈالی تھی گردن طوق میں، کہتی تھی اپنے شوق میں کشفت تجا بجمالہ۔ بلبلیں تھیں سو بسو لے لے کے ہر ہر گل کی بو، کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع خصالہ۔ چڑیوں کی سن کر یہ چہچہے بلا انسان کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی عملا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، اصل مضمون شروع کرنے سے پہلے ایک لطیفہ ہے جو گزشتہ مضمون کے بارے میں ہے۔ وہ اس دن مجھے جمعے کی شام کو پتہ چلا، ورنہ اس دن جمعے میں سنانا تھا۔ لطیفہ نہیں ہے، سچا واقعہ ہے، اور میرے اس جو گزشتہ مضمون تھا اس کی ایسی 100% تائید ہے کہ آپ خود بھی حیران ہو جائیں۔ غور سے سنیں۔ لطیفہ یہ ہے، مضمون یہ تھا کہ انسان اور حیوان میں اللہ نے یہ فرق رکھا ہے کہ حیوان میں مستقبل کی فکر نہیں رکھی اور انسان میں مستقبل کی فکر اور سوچ پیدا فرمائی۔ پھر انسان جو ہے اس کے 2 طبقے ہیں۔ پہلا طبقہ جو کثیر تعداد میں ہے، ان کو مستقبل کی فکر تو ہے، لیکن ساری فکر دنیا والے مستقبل کی ہے۔ اور ایک قلیل طبقہ انسانوں کا ایسا ہے کہ جن کو انسان ہونے کی وجہ سے مستقبل کی فکر ہے، مگر ساری فکر آخرت والے مستقبل۔ یہ گزشتہ 2 جمعوں کا مضمون تھا، اگر آپ کو یاد ہے تو۔ یہ سب سمجھ میں آ گئی یہ بات۔ لطیفہ یہ ہے، اللہ پاک ہمارے جماعت والے بھائیوں کو اور زیادہ ہمت دے۔ جماعت والوں نے ایک آدمی کو گھیر لیا اور اس سے وعدہ لے لیا سے روزے کا۔ اس نے نام لکھا دیا۔ جماعت کی اپنی ایک ترتیب ہے، ہفتے میں 1 دفعہ یہ گشت کرتے ہیں۔ گشت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے پاس جاتے ہیں کہ اللہ کے بندو، یہ مسجد جو بنی ہے تو یہ تمہارے لیے بنی ہے، دور دراز سے تو لوگ آئیں گے نہیں، تم ہی نے آنا ہے۔ تو اس کو گشت کا عمل کہتے ہیں، اور یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ سارے نبی لوگوں کے دروازوں پہ جا کے انہیں دعوت دیا کرتے۔ گشت کے بعد پھر آ کر کے جو ہے نا نماز کے لیے جمع کرتے ہیں۔ نماز کے بعد تھوڑی سی دین کی بات ان کے سامنے رکھتے ہیں، فکر پیدا کرتے ہیں آخرت کی۔
کی بھی بھئی ایک لین ہے، دنیا ہو لیکن اس کے ساتھ دین بھی ہو، آخرت بھی ہو، اور اس کے بعد پھر ایک بیان کے بعد پھر ایک تشکیل کا عمل کرتے ہیں۔ ہاں بھی کون کون تیار ہے اس کام کے لیے بھی؟ جو یہ کام آپ نے دیکھا ہے تو یہ کرنے کا کام ہے، یہ چکھنے کا کام ہے، چکھوں گے نہیں تو سن کے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو اس میں 4 مہینے سے لے کر سروزے تک لوگ ارادے لکھواتے ہیں، بعض پھر اس پر ارادوں پر عمل بھی کرتے ہیں۔ تو ایک آدمی نے بہرحال ان کی باتوں سے متاثر ہو کر سروزے میں اپنا نام لکھوا دیا۔ گھر گیا تو رات کو بیوی سے بات ہوئی، بیوی کو کہتا ہے میں نے تو نام لکھوا دیا ہے اور آنے والے ہفتے والے دن سے میں جو ہے نا 3 دنوں کے لیے جا رہا ہوں۔ بیوی کہتی ہے توبہ، میں تو تیرے بغیر 1 منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتی، اللہ کے بندے اتنی محبت ہے، 3 دن کے لیے تو جا رہا ہے، میں پیچھے کیا ہوگا، میں تو تیرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ جماعت والوں نے اب اس کا بھی ایک حل نکالا ہے کہ مستورات کے سروس بھی نکل آ گئی، یہ بھی دونوں چیزیں۔ بہرحال بیوی نے شور کیا جتنا شور کر سکتی ہے، جیسے ہم سب کی بیویاں شور کرتی ہیں، سب کو تجربہ اس کا، یہ تو کوئی بات سمجھانے والی ہے نہیں، جس سے سنو اس کی نئی داستان ہے۔ ہر ایک پریشان ہے کہ یہ جن بوتل میں کیسے قابو آ جائے، لیکن جن بوتل میں قابو نہیں آ۔ پھر اس نے ابا جان سے ذکر کیا کہ ابا جی میں جو ہے نا سروزے پر جانا چاہتا ہوں، تو میں نے نام بھی لکھا دیا ہے، بس اگلے ہفتے جانا ہے میں نے۔ ابے نے بھی شور کیا، 2-3 گالیاں شالیاں دی اس کو، جیسے بوڑھے دیتے ہیں گالیاں، میں دکان پہ بیٹھ سکتا ہوں اس عمر میں، اس دکان کا کیا ہوگا۔ بہرحال وہ ڈھیلا پڑ گیا، لیکن اس کو بات سمجھ میں آ گئی۔ جب یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے نا، پھر آدمی دنیا قربان کر دیتا ہے، اس کی دل سے نکلتی نہیں ہے بات۔ اس کو بات سمجھ میں آئی ہوئی تھی، سوچتا رہا، وہ سوچتا رہا۔ کچھ دن، مہینے 2 مہینے گزرے نا، تو اس نے ایک دن بیوی کو کہا کہ تجھے یاد ہے نا وہ گاؤں کا کوئی آدمی تھا، فلاں چودھری کا بیٹا جو ہے نا انگلینڈ میں ہوتا ہے یا امریکہ میں ہوتا ہے، امریکہ کا نام لیا اس نے، اور امریکہ کی کسی کمپنی میں وہ ملازم ہے۔ اس کا کل رات مجھے فون آیا اور اس نے کہا کہ ہمارے پاس ایک جو ہے نا سیٹ نکلی ہے، اور اس سیٹ کے لیے جتنی وہ قوائف ہیں نا وہ سارے تیرے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو جیسی وہ سیٹ نکلی تو میرے دل میں آیا کہ تجھے کیوں نہ بلا لوں، تو بتلا مشورہ کر کے گھر والوں سے کہ تو تیار ہے تو پھر میں تیرا ویزا بھیجتا ہوں، تیاری کر لے، لیکن شرط یہ ہے کہ جب آئے گا تو 5 سال پورے یہاں گزارنے پڑیں گے، پھر نیشنلٹی بھی مل جائے گی، پھر گھر جا سکتا ہے، 5 سال سے پہلے نہیں جا سکتا۔ غور سے سنو، یہ سچی بات ہے، یہ کوئی لطیفہ نہیں ہے، میں نے اس کو لطیفہ بنایا۔ اس نے یہ بیوی سے جب یہ ذکر کیا تو بیوی نے کہا پھر آپ نے اس کو کیا جواب دیا؟ تو اس نے کہا میں نے کیا جواب دینا تھا، میں نے تو یہی جواب دیا، میری بیوی میرے بغیر تو 1 دن نہیں رہ سکتی، مرتی ہے وہ، اور 5 سال تو بڑی لمبی عمر ہے، میں بھائی نہیں آ سکتا ہوں۔ اور بیوی نے کہا ارے پاگل ہے تو، 5 سال ایسے گزر جائیں گے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اللہ کے بندے جا، اگر تلاش کر، اگر وہاں بھی رات نہیں ہے تو ابھی اس کو فون کر۔ ایک طبقہ یہ ہے، اور یہ کثیر تعداد میں اللہ کے نام کے لیے 3 دن کے لیے مرتی ہے، اور امریکہ کے لیے 5 سال کی قربانی شوہر کی جدائی کی دینے کے لیے وہ کیا ہے، تیار۔ دوسرے دن اس نے پھر ابے سے بات کی، ابا فلاں چودھری کا جو بیٹا ہے یہاں جانتے ہو، پنجابی میں کہا فلاں کا منڈا ہے، کیا جانتا ہوں، وہ امریکہ میں ہوتا ہے، ہاں امریکہ میں ہوتا ہے۔ اس کا مجھے اس دن فون آیا، اس کی جو ہے نا کمپنی میں ایک سیٹ نکلی ہے، اور
اس کا مجھے فون آیا بھئی اس سیٹ کے جو قوائف ہیں نا وہ تیرے اندر پائے جاتے ہیں، تو اگر چاہتا ہے تو میں تیرا ویزا بھیجتا ہوں، تیاری کر لے، لیکن شرط یہ ہے کہ 5 سال وہاں پورے گزارنے پڑیں گے، اور 5 سال کے بعد تو چھٹی جا سکتا ہے پاکستان، پھر نیشنلٹی مل جائے گی۔ میں نے ابے نے کہا پھر کیا جواب دیا؟ تو میں نے کیا جواب دینا تھا؟ میں نے کہا میرا بوڑھا باپ ہے، ہمارا ایسا کاروبار ہے، اتنی بڑی دکان ہے، اور میرا کوئی ایسا بھائی نہیں ہے، تو میرا بوڑھا باپ تو کام نہیں کر سکتا، میں یہ سارا چھوڑ چھاڑ کے بیوی کو بچوں کو بھی چھوڑوں، والدین کو بھی چھوڑوں اور امریکہ آ جاؤں 5 سال کے لیے، پیچھے یہ مر جائیں، میں نہیں آتا ہوں۔ بوڑھا باپ اچھل پڑا کہتا رب بڑے بے وقوف ہے، الو دے پٹھیا پنجابی میں کہا، میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں کہ 5 سال کام ہی نہیں کر سکتا ہوں، ابھی اس کو فون کر اور جا، میں تیار ہوں کام کی۔ یہ ہر گھر کی داستان ہے۔ انسانوں کا کثیر تعداد والا جو طبقہ ہے یہ پہلا طبقہ ہے، ان کو مستقبل کی فکر تو ہے بھائی، لیکن کس کے لیے؟ دنیا کا، دنیا والے مستقبل، دنیا کے لیے 5 سال کی قربانی والدین بھی دینے کے لیے تیار، بیوی بھی دینے کے لیے تیار، اور اللہ کے نام کے لیے 3 دن لگانا موت ہے۔ فارغ ہو، فارغ تو اسپتالوں والے ہیں یا قبرستان والے ہیں، اور وہ فارغ بندہ دیکھا ہے دنیا میں؟ ایک اور کا ہمارے ڈاکٹر صاحب ایک دوست واقعہ سنا رہے تھے کہ ایک سے پوچھا بھی کیسے آیا، تو کہتا ہے ایک دن کونے میں بیٹھا ہوا تھا، تو میری بہو جو ہے نا اپنے بچے کو کہہ رہی تھی وہ بہو بیٹھا ہوا۔ یہ بابے جب بوڑھے ہوتے ہیں تو بہویں کیا کہتی ہیں؟ وہ بہو بیٹھا ہوا۔ کہتا مجھے جب سنا تو مجھے بڑا غصہ آیا کہ اب میں بہو ہو گیا ہوں، اب تک کما کر کے، تو میں نے غصے میں گھر کو چھوڑا اور اللہ کے نام کے لیے نکل آیا۔ تو بھائی اس صحت کو بڑھاپے سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ کوئی کسی کا نہیں اس دنیا میں، نہ اولاد آپ کی، نہ بیوی آپ کی، نہ والدین آپ کے، صرف اور صرف اللہ آپ کا ہے۔ اس کے لیے کچھ کر لیا، اپنی آخرت بنا لی۔ اب تم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کے والدین مر چکے ہیں، برسہ برس گزر جاتے ہیں، کبھی ان کو پوچھتا نہیں، کبھی قبرستان گئے ہیں ان کی قبر میں فاتحہ پڑھنے کے لیے، کبھی دن میں ان کو یاد کیا ہے؟ شروع میں جب مرتے ہیں نا تو صدمہ ہوتا ہے، ہفتہ 2 ہفتے، مہینہ 2 مہینے روزانہ قبر کے چکر لگ رہے ہیں، اور ان کے لیے ایصال ثواب بھی ہو رہا ہے۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا ہے پھر بھولتے جاتے ہیں، پھر وقفہ آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر سال میں کبھی 1 آدھ دفعہ۔ مفتی عمر شفیع صاحب رحمہ اللہ کے والد محترم تھے حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے اپنے صاحبزادے کو جو مفتی اعظم پاکستان تھا اس کو بولا، شفیع بھول تو سب ہی جاتے ہیں لیکن تم ذرا دیر سے بھول تو سب ہی جاتے ہیں، تم ذرا دیر سے بھول۔ تو بہرحال یہ تو ویسے ایک لطیفے کی بات تھی، میرے مضمون کی تائید میں یہ واقعہ مجھے لگا تو میں نے کہا چلو آپ کو بھی سنا دوں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ لیکن دوسرا طبقہ وہ بھی ہے جن کو آخرت والے مستقبل کی۔ آج ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے، وہ 2-3 جمعے شاید چلے، زیادہ بھی چل سکتی ہے۔ اصل مضمون میں نے بیان کرنا ہے لباس کا۔ پچھلے رمضان معتکفین میں بیان کیا تھا، تو پھر ارادہ ہوا کہ عوام الناس کے سامنے یہ مضمون آنا چاہیے، کیونکہ کاچھوں کا رواج بڑا بڑھ رہا ہے۔ کاچھوں کا اور ٹائٹ نام ہے اس کا، یہ 2 رواج، خواتین میں ٹائٹ اور مردوں میں کاچھوں کا رواج بہت ہی بڑھ رہا ہے۔ ابھی 3-4 دن قبل میں اپنی سوسائٹی کی 15 نمبر گلی بیریل والی سے آ رہا تھا، تو یقین مانے ایک نوجوان موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، یہاں تک اس نے کاچھا پہنا ہوا ہے اور پیچھے ایک خاتون بھی بیٹھی۔ تو ہمارا کام یہ ہے پہنچا دینا، وما علینا الا البلاغ،
مسلمان کا لباس کیسا ہونا چاہیے، یہ ایک بڑا اہم مضمون ہے، اور ایسا اہم مضمون ہے کہ اس کو اللہ نے اپنے قرآن میں بیان کیا ہے۔ اس لیے پہلے اس کی ایک تمہید ہے، وہ تمہید سمجھ میں آئے گی، سونے والے جاگ جائیں بھائی، وہ تمہید سمجھ میں آئے گی تو پھر وہ جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ 2-3 جمعوں پہ وہ بات پھر سمجھ میں آئے گی۔ وہ تمہید میرے دوستو یہ ہے کہ ہم سب کا یہ مشاہدہ ہے اور تجربہ ہے، اور دنیا کا کوئی عقل مند انسان اس کا جو بات میں کر رہا ہوں اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ وہ مشاہدہ اور تجربہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کسی بھی لائن کو اپنی محنت کا میدان بناتا ہے، اپنے دن رات اس میں کھپاتا ہے، تو جب تک اس لائن کو مکمل کر کے پایہ تکمیل تک نہیں پہنچاتا، درمیان میں ادھوری چھوڑ دیتا ہے، آدھا چھوڑ دیتا ہے، ناقص چھوڑ دیتا ہے، تو اس کو اس لائن کے اختیار کرنے کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا۔ آدھا ڈاکٹر، آدھا انجینئر، آدھا مولوی، آدھا حافظ قرآن، یہ کسی کام کا نہیں۔ ڈاکٹر بننے کے لیے 16-17 سال چاہیے بھائی۔ ایک آدمی نے ایف اے تک صحیح محنت کے ساتھ تعلیم حاصل کی، میڈیکل کالج میں اس کو ایسے نمبر لیے کہ داخلہ مل گیا میرٹ پر۔ اب وہ میڈیکل کالج میں بھی اس نے دبا کے محنت کی، آخری سال اس بیچارے کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا کالج میں، اور ایسے واقعات پیش آ جاتے، ایسا حادثہ پیش آ گیا کہ اس کا دل اچاٹ ہو گیا۔ اب وہ کالج جانے کے لیے تیار نہیں، گھر والے اس کی منتیں کر رہے ہیں، بیٹا 1 ہی سال کی بات ہے، اتنی آپ نے محنت کی ہے، 1 سال اور لگا لو، ساری زندگی مزے کرو۔ لیکن اس کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا، وہ کہتا میں نے کالج نہیں پڑھا، بس میں نے پڑھ نہیں۔ ساری اس کی منتیں کر لی۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، اس بچے نے 16 سال لگائے ہیں بھائی، اس کو ڈاکٹری کی ڈگری مل جائے گی؟ نہیں۔ کسی سرکاری اسپتال میں ڈاکٹر کی سیٹ پر اس کو نوکر رکھ ملازمت مل جائے گی؟ نہیں۔ یا کوئی پرائیویٹ کلینک کھول کر کے اس کو جو ہے نا مریضوں کا علاج کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ یہ ویسے ایک میں نے مثال دی ہے۔ آپ کو رمضان میں حافظ صاحب چاہیے، مسجد میں جو ہے نا مسجد والوں نے اشتہار دے دیا ابھی حافظ صاحب کی ضرورت ہے۔ پرانا ایک زمانہ تھا حافظ ملتے ہی نہیں تھے، دور دور سے حافظ درآمد کیے جاتے تھے۔ اب تو الحمدللہ ان مدارس دینیہ کی برکت سے اس سال 60-70 ہزار حافظ وفاق المدارس کے تحت فارغ ہوئے ماشاءاللہ پورے پاکستان۔ میں 9 سال کی عمر میں حافظ ہوا تھا، اور پنڈی سے لے کر اٹک تک میری عمر کا کوئی بچہ حافظ نہیں اس زمانے میں۔ اور اب تو جگہ جگہ اتنے حافظ ہیں کہ قرآن اندازی کرنی پڑتی۔ 12 مسجد والوں نے اعلان کر دیا بھی ہمیں حافظ چاہیے۔ ایک آیا وہ کہتا ہے جی میں سناؤں گا۔ ہاں بھی کتنے پارے یاد ہیں؟ کہتا ہے مجھے 15 پارے یاد ہیں۔ مسجد والے کہتے ہیں 15 تو سنائے گا تو 15 اور کون سنائے گا؟ پھر اور لائیں گے۔ ایک اور آیا وہ کہتا ہے مجھے 20 پارے یاد ہیں۔ مسجد والے کہتے ہیں 20 تو سنائے گا تو 10 کے لیے کسی اور کو لائیں گے۔ خطیب کی ضرورت پڑ گئی، انٹرویو ہو رہے ہیں، امتحان ہو رہے ہیں، ٹیسٹ ہو رہے ہیں، مولویوں کی لائن لگ گئی۔
پہلے مولوی بھی نہیں ملتے تھے، مولوی بھی اتنے پیدا ہو رہے ہیں کہ مولوی زیادہ ہیں، مسجدیں کم ہیں، مدرسے کم ہیں، سیٹیں کم ہیں. لیکن جو بھی آتا ہے انٹرویو دینے کے لیے، کوئی کہتا ہے میں 4واں درجہ پڑھا ہوا ہوں، کوئی کہتا ہے میں 6واں درجہ پڑھا ہوا ہوں، کوئی کہتا ہے میں 5واں درجہ پڑھا ہوں. درزی ہے درزی، درزی اپنے شاگرد کو کٹائی نہیں سکھاتا، اس لیے کہ اگر کٹائی اس نے سیکھ لی نا تو یہ پھر چھوڑ کے چلا جائے گا. اس کو سینا آتا ہے، کپڑے بہترین قسم کے سی لیتا ہے، لیکن کاٹ نہیں سکتا. تو یہ آدھا درزی کیا خیال ہے آپ کی ٹیلرنگ کی دکان کھول سکتا ہے؟ نہیں. اس لیے کہ یہ آدھا درزی. تو یہ جتنے آدھے ہیں نا میرے دوستوں اور بزرگوں، آدھا ڈاکٹر، آدھا حافظ، آدھا مولوی، آدھے انجینئر، یہ کسی کام کے نہیں ہوتے. پھر آپ سوچیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی اسلام والی لائن کو ہم نے اختیار کیا ہے. یہ بھی ایک لائن ہے نا بھائی، ہم سارے مسلمان ہیں اور ہم نے اسلام والی لائن کو اختیار کیا ہے. اور اس لائن کو ہم نے کیوں اختیار کیا بھائی؟ اس لیے اس لائن کو اختیار کیا کہ اس لائن کے اختیار کرنے والوں کے ساتھ اللہ پاک نے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی کا وعدہ کیا ہوا ہے کہ اس لائن پہ چلنے والے دنیا میں بھی اولئک علی ھدی من ربہم، سیدھے راستے پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اس لائن پہ چلنے والے آخرت میں بھی فلاح اور کامیابی پانے والے. اللہ نے اس لائن کے اختیار کرنے والوں کے ساتھ یہ اعلان کیا ہوا ہے، یہ وعدہ کیا ہوا ہے اپنے سچے قرآن میں، سارے آسمانی صحیفوں میں، ساری آسمانی کتابوں میں، سارے انبیاء علیہ السلام کی زبانوں سے اعلان کروایا، مقدس ہستیوں سے اعلان کروایا، اس کی تشہیر کی کہ جو اس لائن کو اختیار کرے گا دنیا میں بھی کامیابی اس کو ملے گی اور آخرت کی کامیابی بھی اس کو ملے گی. اور دنیا کی کامیابی تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. تاریخ گواہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے سچے دل سے اس لائن کو اختیار کیا، انہیں اللہ پاک نے دنیا میں ایسا کامیاب کیا کہ مادی ساز و سامان سے یکسر خالی، اور پوری دنیا کے اوپر ان کا ایسا دبدبا اور ایسا رعب. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنی فوج کے ساتھ، لشکر کے ساتھ پہاڑی کے دامن سے گزر رہے ہیں اور بہت بڑا لشکر ساتھ ہے، وہاں کھڑے ہو گئے. دل میں کوئی بات آئی، اپنے نفس کو خطاب کر کے کہنے لگے، اے خطاب کے بیٹے، تو وہی ہے نا جو اس پہاڑی کے دامن میں اونٹ چرایا کرتا تھا، اور تجھے اونٹ بھی نہیں چرانے آتے تھے، گھٹنوں گھٹنوں تک پیشاب لگا ہوتا تھا اونٹ، اور آج تو آدھی سی زائد دنیا کا فرما روا بنا ہوا. یہ کس کا صدقہ ہے بھائی؟ اسلام کا. اور یہ دنیا کی کامیابی صحابہ کرام کی، تابعین کی، تبع تابعین کی، قرون اولیٰ جو مسلمانوں کی ترقی کا زمانہ تھا، وہ ہم نے دیکھ لی. ہارون الرشید بادشاہ نے، اتنی بڑی اس کی سلطنت تھی، ایک مرتبہ بادل کو خطاب کر کے کہا کہ تو جہاں بھی تیری مرضی ہے جا کے برس جا، تیرا جو پیداوار کا خراج ہے نا وہ بھارت میرے پاس ہی آ. یہ کس کی وجہ سے تھا بھائی؟ اسلام کی وجہ سے. یہ مغل بادشاہوں نے ہندوستان پر حکومت کی، کیسی حکومت ہے؟ اسلام کی وجہ سے. تو ان کی دنیا کی کامیابی تو انسانوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور ہمیں یقین ہے 100%، اور اللہ کے سچے پیغمبر نے ان کی آخرت کی کامیابی کے بار بار اپنی زبان مبارک سے اعلان کیا. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، عثمان فی الجنہ.
نام لے لے کر کے ان کو جنت کی بشارتیں سنائیں، اجتماعی بھی انفرادی بھی، تو ان کی آخرت بھی ایسی کیا ہے، کامیاب۔ تو بھئی ہم نے بھی اس لائن کو اس لیے اختیار کیا ہے نا کہ اس لائن میں اللہ نے دنیا کی کامیابی بھی رکھی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی کیا کی ہے، رکھی ہے۔ اس لیے ہم نے اس لائن کو اختیار۔ ڈاکٹر کیوں بنتا ہے؟ لوگ اپنے بچوں کو ڈاکٹر کیوں بناتے ہیں؟ اس لیے بناتے ہیں کہ ڈاکٹروں کے مزے۔ انجینئر کیوں بناتے ہیں؟ اس لیے بناتے ہیں کہ انجینئر حضرات کے مزے، ان کا مستقبل تابناک ہے، اس لیے تو بناتے ہیں بھائی، اس لیے محنت کرتے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ تو ہم نے بھی اس اسلام والی لائن کو ایسے بغیر کسی مقصد میں تو اختیار نہیں کیا ہوا نا، ہم نے اس لائن کو اس لیے اختیار کیا ہوا ہے کہ اس لائن کے اختیار کرنے والوں کے ساتھ اللہ پاک نے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی کا وعدہ کیا ہوا ہے، اور وہ وعدہ عمران خان کا نہیں، کسی دنیا کے بادشاہ کا نہیں، وہ دونوں جہانوں کے سچے بادشاہ کا وعدہ ہے، اور وہ وعدہ بھی ایسا مضبوط وعدہ کہ سارے انبیاء علیہ السلام جیسی مقدس ہستیاں، ان کی زبانوں سے اللہ نے اس وعدے کی تشہیر کروائی، ساری آسمانی کتابوں میں اس وعدے کا تذکرہ فرمایا، اور ایک جگہ تو اللہ پاک نے عجیب الفاظ فرمائے کہ یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے، حق وعدن علیہ فی التوراۃ والانجیل والقرآن، تورات میں بھی، انجیل میں بھی، قرآن میں بھی، وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ کے بندو یہ سوچو کہ اللہ سے بڑھ کے اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے، ہم نے اس لیے اس اسلام والی لائن کو اختیار کیا۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، بس وقت ختم ہو رہا ہے، اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے رات کو جب بستر پہ لیٹنا نا سونے کے لیے، تو اس وقت سوچنا کہ یہ جو اسلام والی لائن ہے ہم نے اس کو اختیار تو کیا ہے، لیکن آیا ہم نے اس لائن کو مکمل بھی کیا ہوا ہے، کورس پورا کیا ہوا ہے، ڈگری مل چکی ہے ہمیں اللہ کی طرف سے، یہ لائن ہماری 100% پوری ہے؟ وہ تو دنیا کے حالات بدلا رہے ہیں، 56-57 اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ پاکستان میں جمع ہوئے، کھایا پیا اور لے کے جہازوں میں اڑ گئے، 56 سے زیادہ اسلامی ممالک ہیں، 1 ارب سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد ہے، اور ان کی حیثیت دنیا کے سامنے ایسی ہے جیسے سیلاب کے اوپر بہنے والا تنکا ہوتا ہے، اس کو کبھی ادھر کرتا ہے کبھی ادھر کرتا ہے، اس کی اپنے اندر کوئی جان نہیں ہوتی۔ کہ حدیث میں حضور نے فرمایا تھا کہ وقت ایسا آئے گا کہ تمہاری ایسی حیثیت ہوگی، 313 تھے اور پوری دنیا میں بھاری تھے۔ تو یہ جو اسلام ہے ہمارا لولا لنگڑا، یہ لولا لنگڑا اسلام، اس نے دنیا کی کامیابی بھی ہمیں نہیں دلوائی ہے، ہم دنیاوی اعتبار سے پسے ہوئے ہیں، پریشان ہیں ہر اعتبار سے۔ اتنے اسلامی ممالک ہونے کے باوجود ہمارا کوئی پرسان حال نہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں دنیا کے سامنے۔ تو آپ بالکل بے فکر ہو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ لولا لنگڑا اسلام آخرت کی کامیابی اور جنت کا ٹکٹ، وہ جنت جس کی ایک بالش دنیا و ما فیہا سے قیمتی ہے، یہ لولا لنگڑا اسلام ہمیں وہ جنت بھی دلوا دے گا اور مرتی سیدھے ہم جنت میں جائیں گے۔ یہ بے فکر ہو کر کے بیٹھنے کی کا وقت نہیں ہے، اور یہ بات نہیں ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ یہ رات کو بستر پہ جب لیٹنا نا، تو بجائے موبائل سے کھیلنے کے یا موبائل پہ کچھ دیکھنے کے، یہ جو بات میں نے کی ہے اس پہ سوچنا کہ ہم نے یہ جو اسلام والی لائن اختیار کی ہے، آیا ہم نے اس کو مکمل کیا ہوا یا نہیں کیا ہوا، اور کامل اسلام کس چیز کا نام ہے، وہ پھر میں اگلے جمعے اللہ پاک نے خیر کی تو بتاؤں گا۔ اللہ